الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین مجلس، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس دینی اور علمی مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا، دین کا علم حاصل کرنا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جو درس تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ چیز جانی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمام انسانوں اور جناتوں کو جس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان، تمام جنات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اکیلے اللہ رب العالمین کی۔ یہ تمام انسانوں اور تمام جناتوں کی پیدائش کا اصل مقصد ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی اکیلے تنہا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا تمام انسانوں اور جناتوں پر واجب ہے، تمام انسانوں اور جناتوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پچھلے درس میں یہ آیت گزر چکی کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا ہے تمہارے رب نے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ فرض ہے ہر بندے پر، ہر انسان پر، ہر جن پر، یہ فرض ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے، یہ جو واجب ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا ثواب ہے اس کا؟ اگر ہم مختصر انداز میں اس کا جواب تلاش کریں، مختصر انداز میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر وہ گنہگار رہا ہو دنیا میں، لیکن وہ موحد رہا ہو، یعنی اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، توحید تھی اس کے پاس اور اس کے پاس گناہ بھی تھے، تو اللہ رب العالمین قیامت میں، اللہ رب العالمین اگر اس کے پاس بڑے گناہ تھے یا چھوٹے گناہ تھے، اللہ رب العالمین اسے اگر جہنم میں داخل کریں گے، تب بھی بعد میں اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والا شخص اگر وہ موحد رہا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص عابد ہو مگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک کیا ہو، کیا بھیانک انجام ہے اس کا؟
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اس چیز کی کبھی مغفرت نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، اللہ رب العالمین جس کے چاہیں گے وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جس شخص نے، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت، ابھی میں آپ کو دلائل کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واجب جو بندے پر سب سے بڑا واجب ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کہ یہ چیز جو سب سے زیادہ واجب ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر کتنا بڑا انعام رکھا ہے، کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ظلم نہیں کیا۔ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے ظلم، آپ سب جانتے ہیں ظلم کیا مطلب ہوتا ہے ظلم کا؟ اور کوئی؟ آپ قریب پہنچ رہے ہیں جی۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں۔ جس چیز کی جو جگہ اللہ نے متعین کی ہے اسے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، صرف اور صرف اللہ کا۔ اب اگر کوئی انسان اس عبادت کو کسی مخلوق کے لیے ادا کر دے تو یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بندہ اپنے خالق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں، اپنے خالق کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، میں نے آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، جو توحید پر عمل کرتے ہیں، جو اپنی توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت یافتہ کہا ہے، اگر ہم توحید پر قائم ہیں تو ہمیں دنیا والوں کے لیبل کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا والے اگر ہمیں توحید پر باقی رہنے کی وجہ سے چاہے جتنے غلط القاب سے پکاریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم توحید والے ہیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سکون میں ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سکون میں رہیں گے۔ آخرت میں اس طرح سکون میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لے گا۔ اگر ہمارے پاس گناہ ہوں گے تب بھی اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور دنیا میں اس طرح ہمارے لیے امن ہے کہ موحد کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا ہے کہ وہ شخص جس کا ایک ہی مالک ہو، جس کا ایک ہی مالک ہو، اور ایک وہ شخص جس کے بہت سارے مالک ہوں۔ جس کا ایک ہی مالک ہے وہ ایک ہی مالک کی خدمت کرے گا، اسی کی بات مانے گا، اس کی ساری توجہ اس ایک مالک پر ہوگی۔ اور جس کے بہت سارے معبود ہوں، بہت سارے مالک ہوں، وہ ہر ایک کی خدمت کرے گا، ہر ایک کی خدمت میں پریشان رہے گا، اور اسی چیز میں پریشان رہے گا کہ میں نے فلاں کی خدمت کر لی تو فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کی خدمت کر لی تو فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ پریشانی میں رہے گا، ڈسٹرب رہے گا، اسے سکون نہیں رہے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ موحد جس نے اپنے تمام معاملات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری زندگی، میرا مرنا،
مجھے فائدہ، نقصان، جب تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے حاصل ہونے والی ہیں اور وہ رب ارحم الراحمین ہے، تو مجھے کس چیز کی پریشانی؟ میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے، اور بندے کا فرض ہے کہ مالک اسے جس حالت میں رکھے وہ خوش رہے، اور بندے کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو۔ ہم بندے ہیں، ہماری پوری زندگی اس فکر میں گزرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ جو ہم تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب عبادتیں قبول کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے پاس توحید ہو۔ اگر بندے کے پاس شرک ہو، وہ عبادت کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کے تواضع کو، اس کے لباس کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز کو، اس کے آس پاس کتنے لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ تمام چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تمام چیزیں مخلوق کے نزدیک حیثیت رکھتی ہے، جو خود بھی مظلوم ہے، فقیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں توحید کی فضیلت آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ توحید کی جو فضیلت ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک اگر بڑا ظلم ہے تو اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے، اور اگر کسی انسان نے چھوٹا شرک کیا ہے یا چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، دوسرے گناہ، یہ چیزیں انسان کی توحید میں کمی پیدا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور بڑی گہری چیز بتائی گئی ہے، جو بتائے گا اسے انعام ملے گا۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ توحید دنیا اور آخرت میں امن کا سبب ہے۔ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، کیا ہے؟ شرک دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوف کا سبب ہے، ڈر کا سبب ہے۔ مشرک اس دنیا میں، آپ مشرک کی زندگی دیکھ لیں، ہمیشہ آپ کو ڈرا ہوا ملے گا، ہر چیز سے ڈرے گا۔ بلی سامنے سے گزر جائے ڈر جائے گا، چھت پر کوا بیٹھا یا الو بیٹھا ڈر جائے گا، بہت ساری چیزوں سے ڈر جاتا ہے مشرک۔ آپ گہرائی اس چیز کو سمجھیں، آپ اپنے آس پاس مشرکوں کو دیکھیں۔ اس کے مقابلے میں موحد، وہ دھاگوں سے نہیں ڈرتا، وہ سامنے سے کوئی بھی جانور گزر جائے، بلی گزرے، کوئی بھی گزرے، وہ دنیاوی اعتبار سے جو ایک خوف ہوتا ہے کہ جیسے شیر سامنے آ گیا، ہو سکتا ہے شیر مجھے کاٹ دے، وہ دنیاوی اعتبار سے اس سے ڈر سکتا ہے، ایک جو فطری خوف ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو توحید کی فضیلت بیان کرتی ہے، اور یہ حدیث بہت گہری ہے، بہت گہری حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ حقیقی معبود اس دنیا میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ اور فرمائے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہی کلمہ توحید ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ اس حدیث میں دو الفاظ اور ہیں جو اس کو تاکیداً بیان کرتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، اور وہ اکیلا ہے، آگے لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں اللہ رب العالمین کا۔
غور فرمائیں، دو تاکیدی الفاظ آئے ہیں ایکسٹرا، وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ بندے ہیں سب سے پہلے۔ کیا مطلب بندے ہونے کا؟ یعنی انسان ہونے میں وہ ہمارے جیسے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہے کہ نہیں؟ کھانا کھاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، جس طرح عام انسان پیدا ہوئے اس طرح ان کی بھی پیدائش ہوئی، جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنایا ہے اس دنیا میں پیدائش کا، فطرت کا، اور اسی قانون کے تحت اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا سے لے گیا، دنیا میں ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا۔ عبدہ، وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، زخمی ہوئے، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری چیزیں، مشقتیں، تکلیفیں بہت ساری اٹھائی، تمام انبیاء نے اسی طرح کیا۔ آگے وَرَسُولُهُ، اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، بندے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ان کی بندگی میں یہ ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے رسول کو چنا، یہ رسول کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا سکتا تھا، لیکن پھر اس میں امتحان نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ رب العالمین کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، جس نے ان دو چیزوں کی گواہی دی۔ آگے کیا؟ ایک تیسری چیز، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ غور کریں آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، اور انہی کی مناسبت سے ہم ان دنوں گزر رہے ہیں، لوگوں کی مناسبت سے۔ غور فرمائیں اس چیز کو، وَأَنَّ عِيسَىٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور کھاتے پیتے تھے، تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، پریشانی برداشت کی، لوگوں نے ستایا۔ اگر وہ بندے نہیں ہوتے، خدا ہوتے، کسی کی ہمت ہوتی تھی ان کو پریشان کرنے کی؟ آگے ورسولہ، اور کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچائیں، اللہ کا تعارف لوگوں کو بتائیں کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے۔ وہ دنیا میں اس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ خدا بن کر نہیں آئے تھے، اللہ بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ عبد، بندے تھے اللہ رب العالمین کے۔ اور کیا؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف، یا مریم علیہ السلام میں ڈالا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ یہ تین چیزیں۔ چوتھی چیز، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جہنم بھی حق ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں میں توحید ہے۔ توحید ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس کا انعام کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے علی ما کان من العمل، اس کا عمل چاہے جیسا ہو، یعنی اگر اس کے پاس توحید ہے اور اس کا عمل دنیا میں بڑا گیا گزرا ہو، اللہ رب العالمین کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو کیا انجام ہے اس کا؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب یہاں اس حدیث پر غور کریں۔ یہ جو حدیث ہے اصل میں بڑی گہری حدیث ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں اصل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو توحید ہے ہماری، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا صرف زبانی اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعضاء سے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے
یعنی ظاہری اعتبار سے بھی انسان کے اعضاء سے وہ توحید جھلکنی چاہیے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں بندے کو. ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا اور نجات کے لیے کافی ہے. زبان سے اقرار کرنا ہے، دل میں ایمان رکھنا ہے، اور پھر اس زبان سے جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد گناہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین مغفرت فرمانے والے. اب اس حدیث میں 2 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان 2 نبیوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور دوسرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان دونوں کے بارے میں بندے کو کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ بندے ہیں، اور بندے کا مطلب اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں، واضح ہے. اور جو مخلوق ہیں تو وہ اپنی ہر چیز میں اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، کھانا پینا اس کی بنیادی ضرورت ہے. جب انسان کھانے کا محتاج ہے تو اس کھانے کو نکالنے کا بھی محتاج ہے. کھانا انسان کی کمزوری ہے اور نکالنا اس سے بڑی کمزوری ہے. کھانا نہ جائے تو بھی پریشانی، جا کے نہ نکلے تو اور بڑی پریشانی ہے کہ نہیں؟ تو انسان اتنی کمزور مخلوق ہے کہ وہ کھاتا ہے تو بھی اس کی کمزوری کا احساس ہے، اور کھانا جب نکالتا ہے تو یہ بھی اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. اور تمام مخلوقات اس چیز سے گزرتی ہیں. جب ان 2 مخلوقات کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، ان 2 نبیوں کے بارے میں، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی ایک حد ہے. یہ بندے ہیں مطلب مخلوق ہیں، اور مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے. مخلوق اور خالق دونوں الگ الگ ہیں. خالق ہمیں رزق دیتا ہے، خالق ہمیں پیدا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارا نفع ہے، ہمارا نقصان ہے. اور بندے کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. جب 2 نبیوں کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو نبیوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں یا انسانوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، جب نبیوں کی شان میں بڑھا نہیں جا سکتا، نبیوں کی شان کو بڑھایا نہیں جا سکتا، انہیں مخلوق سے اونچا نہیں کیا جا سکتا، خالق کے رتبے پر انہیں نہیں پہنچایا جا سکتا، تو دوسری تمام مخلوقات جو انبیاء سے کمتر ہیں انہیں کیسے خالق کا درجہ دیا جاتا ہے؟ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسلم علاقوں میں آج بڑے جشن کا ماحول ہے. بعض مسلمانوں کے یہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی عقیدت میں لوگ کھانا بنا رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کا لقب کیا دیا گیا ہے؟ کیا لقب ہے ان کا؟ ان کا لقب غریب نواز. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ غریب کو نوازنے والا. اگر وہ غریب کو نوازتے ہیں تو اللہ کو کون نوازتا ہے؟ امیروں کو کون نوازتا ہے؟ اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے غریبوں کو کون نوازتا تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے امیروں کو کون نوازتا تھا؟ اور افریقہ وغیرہ میں جہاں وہ نہیں گئے، وہاں کے امیروں کو، وہاں کے غریبوں کو کون نوازتا ہے؟ جی تو آپ دیکھیں، ایک مخلوق جو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئی، کیسے بندوں نے ان کی شان میں غلو کر کے انہیں خالق کی صفت دے دی. جب ان 2 عظیم ہستیوں کی جو نبی ہیں، جب انہیں مخلوق کے درجے سے اوپر نہیں کیا جا سکتا، عام آدمی کی کیا شان ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عام جو مخلوق ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں ان کے القاب لوگ کیسے کیسے دیے ہوئے لوگوں نے. مشکل کشا، کشا کہتے ہیں ہٹانے والا، دور کرنے والا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ رب العالمین آپ پر کوئی مصیبت ڈال دے تو اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. ہم نے مخلوق کو وہ لقب دے دیا،
اللہ رب العالمین کی اس صفت میں اس صفت کو مخلوق کو بھی ٹرانسفر کر دیا. ہم جب پریشانی میں گھر جائیں اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اس پریشانی سے نکالتے ہیں. یہ تمام چیزیں, یہ تمام صفتیں مخلوق نے اپنی جیسی مخلوق کو دے دی, جو اتنی کمزور تھی کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی, پیدا ہونے میں بھی کسی کی محتاج اور اس دنیا سے جانے میں بھی کسی کی محتاج. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا, مٹی ڈالی, کفن پہنایا. یہ تمام چیزیں لوگ کب کرتے ہیں؟ جب انہیں اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے بارے میں حقیقت میں لوگوں کو نہیں پتا, اسی لیے بار بار توحید کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کا اصل مقام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا اصل مقام کیا ہے. وہ اصل مقام لوگوں نے اپنی جیسی کمزور مخلوق کو دے دیا ہے. اور بیچارے آپ دیکھیں کس طرح سے جشن منا رہے ہیں. ان کی بے بسی پر, ان کے شرک پر ترس آتا ہے. ان میں پگڑی والے بھی ہیں, اچھے لباس والے بھی ہیں, عبادت گزار بھی ہیں, وہ تمام لوگ ہیں. لیکن جب شرک موجود ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں عبادتیں قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی سمجھ سے نوازا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, میں اس حدیث کو مختصر انداز میں بیان کر کے آپ کو آج کا درس ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے گا, میرے سامنے آئے گا. تصور کریں آپ اس چیز کو, زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آئے گا. ثم لقیتنی, لیکن تو اگر اس حال میں آئے گا کہ لا تشرک بی شیئا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, توحید ہے, عبادتیں بھی ہیں, اور گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ پوری زمین بھر دی گئی ہے اس کے گناہوں سے. مگر ایک خاص بات ہے, شرک نہیں ہے اس کے پاس. اللہ رب العالمین کا کیا وعدہ ہے؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اس گناہ کے مقابل میں تیرے پاس مغفرت پیش کر دوں گا. ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط بہت کٹھن, بہت اہم ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کی کتنی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. یہ توحید جو سب سے بڑا واجب ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی بڑی رکھی ہے, اور اس کو نہ کرنے کا بھیانک انجام بھی اتنا ہی بڑا رکھا ہے. تو توحید اگر ہے تو اللہ رب العالمین کی جو اصل رحمت ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے آخرت میں. اگر توحید ہے تو اللہ رب العالمین کی جو وسیع رحمت ہے, جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا ارحم الراحمین ہے, وہ رحمت ہمیں ملے گی اگر توحید ہے تو. اور اگر توحید نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی, اللہ رب العالمین کا غضب قیامت میں بندے کو جھیلنا ہے, اور قیامت سے پہلے دنیا ہی میں جھیلنا ہے. اسی طرح یہ حدیث حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی وضاحت کرتی ہے کہ صرف زبان سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے, تسبیح بنا لے اور اس کا ورد کرتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن بدن سے اس نے اس پر عمل نہیں کیا, اس کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے. ایک تابعی نے بلکہ سوال بھی کیا تھا کہ ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو کیا جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اسے جنت کی کنجی مل گئی؟
اسے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. تو انہوں نے ایک بہت پیارا جواب دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس چابی میں دانت ہوتے ہیں اور ہر تالا ایک خاص چابی ہی سے کھلتا ہے. تو یہ جو اس کے دانت ہیں یہ کیا ہے؟ انسان کا عمل. یعنی اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق عمل ہے، آپ کا جو زبان سے اقرار ہے یا دل میں جو ایمان ہے اس کے مطابق انسان کی عبادتیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہت بڑے ثواب سے نوازیں گے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق عمل، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. ایک آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہو، اپنے آپ کو موحد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن وہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، اسی وہم اور گمان میں مبتلا ہو کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، تو اس کی توحید مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی سوچ میں کمی ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے تو اللہ رب العالمین شدید العقاب بھی ہے، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والے بھی ہیں. واضح ہے یہ چیز؟ آج کا درس واضح ہے؟ تو توحید یہ واجب ہے تمام انسانوں اور تمام جنات پر. اب اس واجب کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی امن، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت، وسعت، اللہ رب العالمین کی جنت. اور اس توحید کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اس کے مطابق دنیا میں عمل کیے، اور عبادتیں زبان سے اقرار اور عبادتیں ادا کرنے کے بعد اس سے چاہے جتنے گناہ ہوئے ہوں، پھر بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. اور اگر کسی انسان کے پاس دنیا میں توحید ہی نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، تو وہ بھلے سے بہت بڑا عبادت گزار ہو، بھلے سے صدقات و خیرات کرنے والا ہو، لیکن یہ چیزیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں. یہ توحید کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر مرتے دم تک باقی رکھے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توحید پر باقی رکھے. رب العالمین ہم سب کو توحید کو گہرائی سے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری اس مجلس میں حاضر ہونے کو قبول فرما. رب العالمین ہماری اس مجلس کی حاضری کو قبول فرما. رب العالمین اس مجلس کی حاضری کو ہم سب کے حق میں مغفرت کا سبب بنا، اور اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کے حق میں اس مجلس کو صدقہ جاریہ قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.